السلام علیکم. پچھلی بار ہم نے اسٹیٹ بینک کے کچھ فنکشنز ڈسکس کیے تھے اور اس میں اختتام پذیر جب لیکچر ہمارا ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے یہ اندازہ کیا کہ کس طرح سے اسٹیٹ بینک ایگریکلچر میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی ایگرو بیسڈ ہے، اور اس ایگرو بیسڈ اکانومی کی وجہ سے نیچرلی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان مین بینک ہے ہمارا، سینٹرل بینک ہے ہمارا، تو اس میں خاص طور سے جس پر ہمارا اکانومی کا دار و مدار ہے تو اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ لیجسلیشن، کچھ نہ کچھ ریگولیشن کا ہونا لازمی ہے. اور یہی نہیں کہ ریگولیشن ہی ہوں جسٹ فار دا سیک آف ریگولیشن، بلکہ ان کا امپلیمنٹیشن ہو ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر دیہاتوں میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ایکسپلائٹیشن سے تاکہ ہماری بچت ہو سکے. اور ایکسپلائٹیشن کس قسم کا؟ جو بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، جو زمینیں ہیں جن کی بہت زیادہ، وہ اپنے جو کاشتکار بھائی ہیں ان کے لیے نامصائب حالات پیدا نہ کریں. لہذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس سلسلے میں بھی کچھ ریگولیشنز اننسیٹ کیے ہیں، اور تاکہ اکانومی جو ہے وہ بہت ہی ریگولیٹڈ ہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ اس سلسلے میں کہ ایگریکلچرل کریڈٹ کے حساب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا رول پلے کیا اور کس طرح سے اس کو اسٹریم لائن کیا، تاکہ جو بیچارہ چھوٹا کاشتکار ہے وہ بھی تو پروٹیکٹڈ رہے، وہ بھی تو سیف گارڈڈ رہے. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جو بہت زیادہ جن کی زمین ہوتی تھی، اراضی ہوتی تھی، وہ قرضے لے لیتے تھے بینکوں سے، اور ان بیچاروں کے نام، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے نام پر قرضے لیے گئے. اب جب وہ کہیں چھوڑ کر جانا چاہتے تھے تو یہ جو زمیندار تھے یہ زیادہ زیادہ انہیں ایکسپلائٹ کرتے تھے. لہذا اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیا اور یہ کہا کہ یہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے بہت ایگریکلچرل بیسڈ ہے، لہذا ان کا ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں اس کا لیجسلیشن، ریگولیشن کس طرح سے ہوا. ایگریکلچرل کریڈٹ ڈپارٹمنٹ established under Section 8(3) of SBP Act 1956 is mainly responsible to meet credit needs of agriculture, that being the mainstay of Pakistan's economy, generates nearly 1/4 of the total output and 44% of the total employment, and is the major source of foreign exchange earning. آپ نے دیکھا پچھلے ہماری ڈیٹیلز سے کہ کیا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہمارا ہوتا ہے، کس طرح سے امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے، اور مین اسٹے ہے ہماری اکانومی کا. بیکاز ایز وی آل نو دیٹ ایز فار ایز آر اکانومی از کنسرن اٹ از آل ایگرو بیسڈ. تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اکانومی کا اپلفٹمنٹ کرواتے ہیں، اور پھر اس سے اکانومی ہماری سیلف ریلائنس کی طرف جانب ہوتی ہے. اور یہی ہے. اب مزید اور دیکھتے ہیں کہ فنکشن آف دا اسٹیٹ بینک اور کیا کیا ہوتے ہیں. ٹو آپریٹ ایز اے فوکل پوائنٹ ان اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار آل ایگریکلچر اینڈ رورل فائنانس پالیسیز، پروگرامس اینڈ پروجیکٹس. کیونکہ ہمارا آؤٹ لک مینلی ایگرو بیسڈ ہے، تو جتنا بھی آؤٹ پٹ ایگریکلچرل ریلیٹڈ ہے تو اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے، اس میں گروتھ پیدا کرنی ہے، تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے پالیسیز کے حساب سے، تاکہ ہر طرح سے اس کا ڈیولپمنٹ ہو سکے، وہ فارمولیٹ کرتا ہے. اور یہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا امپورٹنٹ فنکشنز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. مزید یہ ٹو اسیس، ایسٹیمیٹ the credit needs of farm and non-farm sector in rural areas. ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایریا میں ایڈوانسمنٹ ہے. ایڈوانسمنٹ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ ان دی انڈسٹریل گروتھ. اب جہاں جب پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو جب ہماری بیسس، ہماری ایگزسٹنس ایگرو بیسڈ ہے، تو اس میں بھی ڈیولپمنٹ کے امکانات بہت ہوتے ہیں. اور وقت اور دنیا کے رواج کے حساب سے، سائنٹیفک انوینشنز کے حساب سے، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے حساب سے، جس میں بہت سارے ڈیولپمنٹس جو کہ ریکوائرڈ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس ضمن میں اسٹیٹ بینک پالیسی مرتب کر دیتا ہے تاکہ جو ہمارا فارم یا نان فارم آؤٹ پٹ ہے اس کے حساب سے کریڈٹ لینڈنگ کی جا سکے، جس سے ہمارا یہ سیکٹر کسی انداز میں بھی نگلیکٹڈ نہ ہو سکے.
وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ جو فارم آؤٹ پٹ ہے کتنی آپ کو فرحت محسوس ہوتی ہوگی جب آپ نکلتے ہوں گے، لہلہاتے کھیت دیکھتے ہیں، کہیں گندم میں ہم خود کفالت ہو گئی ہے، کہیں ہم چینی کے معاملے میں خود کفیل ہو گئے ہیں، کہیں ہم اور جا رہے ہیں تو اپنے اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو گئے، ہمیں کسی پر ریلائے نہیں کرنا پڑتا، ہمارا دار و مدار اپنی معیشت پر اور اپنے ایگریکلچرل پروڈکٹس پر ہو جاتا ہے. تو دس از ہاؤ تھنگس کیری آن. اینڈ آف کورس دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پلیز اے کریٹیکل رول, رادر اے significant role as far as increasing the agricultural output. To review the issues and challenges faced and developments taking place in agriculture and rural finance both in the country and elsewhere, to develop an adequate knowledge and information base for policy formulation etc. State Bank of Pakistan دیکھتا ہے, اس کی جسے کہتے ہیں اس کی 4 آنکھیں ہیں, لیفٹ, رائٹ, فرنٹ, ریئر. اب نیچرلی اس نے دیکھنا ہے کہ اکانومی جو کی بیسس جو ہے وہ ایگریکلچر ہے, اسی حساب سے نئے نئے چیلنجز, نئے موڈ آف ایگریکلچرل فارمنگ کے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے زیادہ گروتھ ہماری ایگریکلچر اکانومی کی ہو سکتی ہے, اور اسی حساب سے یہ بیسس بنتا ہے تاکہ وہ یہاں یا باہر اگر اس کی ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ کچھ ٹولس اینڈ امپلیمنٹس جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں فارم آؤٹ پٹ کی گروتھ کے لیے, وہ اکثر ہمارے ملک میں شاید نہ ہوں, اسے ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے. لہذا اس کو فروغ دینے کے لیے یہ it develops a keen insight as to the requirement of the agricultural output, اور کیا محرکات ہیں, کیا وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے وہ فارم آؤٹ پٹ انکریز کیا جا سکتا ہے, اس کے حساب سے پالیسی وضع کی جاتی ہے. اور یہی نہیں کہ صرف لوکلائزڈ کنڈیشنز میں, یہی نہیں کہ صرف ایک جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, بٹ it has a keen sight over it, it has a deep understanding of the subject, تاکہ جو آپ کا بیسس ہے, جو ہمارا ایگزسٹنس کا ذریعہ ہے, وہی اگر صحیح نہ ہو تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ اور کرنے کی. کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے سوئچ اوور کرنا کہ ایگریکلچر سے ہم انڈسٹریل کی طرف آ رہے ہیں, جہاں بیس جو ہے وہ میجورٹی 60% آف دا پاپولیشن ڈپینڈ کر رہی ہو, تو آپ کتنا ہی انڈسٹریل گروتھ یا دوسری گروتھ کرنے کی کوشش کریں, اس میں اتنا زیادہ آپ کو مضبوطی یا پائیداری نہیں ملے گی. کیونکہ ہماری جو انہیرنٹ سچویشن ہے, جو انہیرنٹلی ہم ہیں, اس سے ہم ڈینائل کبھی نہیں کر سکتے اپنی ایگزسٹنس کا. تو کیوں نہ ہم وہ کریں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ٹوٹل پالیسی اس میں وضع کرتا ہے, اور ہم فارم یا نان فارم آؤٹ پٹ کے حساب سے کریڈٹ لینڈنگ ہوتی ہے, اور اس کریڈٹ لینڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کی آسانی کے لیے ہم اسٹیٹ بینک, کمرشل بینکس اور دوسرے اداروں سے وہ لون فراہم کرواتا ہے. فردر آن, ٹو فارمولیٹ ایگریکلچرل اینڈ رورل فائنینس پالیسیز in consultation with stakeholders to ensure adequate flow of institutional credit in rural areas, to monitor growth and trends in agri-rural finance portfolio of banks and financial institutions. جب ایگریکلچرل اور رورل فائنانس اسٹیٹ بینک آف پاکستان وضع کرتا ہے تو کم سے کم یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ پالیسی فریم ورک مددگار ثابت ہوتی ہے, تاکہ اسی حساب سے انسٹیٹیوشنل کریڈٹ ان رورل ایریاز زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے. اور یہ انسٹیٹیوشنل کریڈٹ کیوں عام ہو سکے؟ کیونکہ کہیں کسی طرح سے بھی کوئی رکاوٹ اگر پیش آئے تو وہ نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کہیں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ گرو نہیں کر پاتے. ذرائع کی کمی آف کورس سب سے میجر امپیڈمنٹ ہوتا ہے کسی بھی گروتھ کے معاملے میں. لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ریگولیٹ کیا کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز, پہلے کمرشل بینکس یا دوسرے جو ادارے تھے انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی, حالانکہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ
ایز آئی ہیو سیڈ ٹو یو ارلیئر کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, پورا سیٹ اپ ایگریکلچرل بیسڈ ہے, تو کیوں نہ ہم اس پہ زیادہ توجہ دیں. لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہدایت جاری کی تمام کمرشل بینکس کو کہ کبھی بھی کسی جگہ جہاں رورل ایریاز میں, جہاں جن ایریاز میں ایگریکلچرل کے حساب سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی ہے تو وہ ضرور اسے کرنی چاہیے. اور اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کافی سختی سے امپلیمنٹیشن کرواتا ہے تاکہ وہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیں. اب یہ بھی دیکھیے گا کہ خود خاص ادارے بھی ہیں جن کا ذکر آگے بھی ہوگا. اب یہاں پہ ایک اس کا ذکر کر دیتے ہیں, زرعی ترقیاتی بینک ہے جیسے. اب وہ کیا ہے, وہ تمام جتنے بھی ایگریکلچرل آؤٹ پٹس ہوتے ہیں ان کو وہ لک آفٹر کرتا ہے, ان کو مینوور کرتا ہے, ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے, وہ ریکوائرمنٹ سارے فلفل کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اتنا امپلیمنٹیشن, جتنے اور آپ کے کمرشل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی پورا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جہاں زرعی ایریاز آ جاتے ہیں, جہاں پہ ایگریکلچرل کو پالیسیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ قسم کی فائنانسنگ یہ کرتے ہیں. اور چھوٹے سے چھوٹا جو کاشتکار ہے اس سے مستفیض ہوتا ہے, چاہے اسے ٹریکٹر خریدنا ہو, چاہے اسے سیڈز اور پیسٹیسائڈس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ عام طور سے اس کا اور کوئی ذریعہ تو ہوتا نہیں. جب اس کا اور ذریعہ نہیں ہے تو وہ بینکوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ اس میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بھی زیادہ نہ ہو, کیونکہ اگر ایک بندہ سارے دنیا بھر کی مشقتیں اٹھا کر ایک آپ کو لہلہاتا کھیت موجود آپ کے سامنے کر دیتا ہے, محنت ہوتی ہے, ہر طرح سے ابر رحمت اس پہ شامل ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ اس کے بعد اب وہ جتنا اس نے کیا ہے وہ بینکوں کے سود کے حساب میں چلا جائے. تو یہ اس کو بھی ریگولیٹ کیا کہ کوئی بھی کاشتکار, چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو چاہے وہ بڑے لیول پر ہو, کیونکہ ہمارا یہ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ ضرور محسوس ہونا چاہیے کہ جو بھی اکانومی فائنانسنگ اس سلسلے میں کر رہی ہے وہ ہمیں اتنا نقصان دہ ثابت نہ ہو. اور پھر دوسرا, اسٹیٹ بینک جب یہ قرضے دلوا دیتا ہے تو پھر اس کا ریگولیشن ہوتا ہے. ریگولیشن کیسے ہوتا ہے کہ جتنے بینکس اور انسٹیٹیوشنل فائنانس ہیں باقاعدہ ان کی ٹیمیں جاتی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ مانیٹر کرنے کے لیے, انہیں دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ جو ٹارگٹس ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں, جو گولز ہیں وہ ان کے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسے گوسٹ فائنینسنگ بھی ہو جاتی ہے, یعنی اس بیچارے کاشتکار کو تو پتہ بھی نہیں اور اس کا جو لینڈ لارڈ ہے وہ سارے اس کے نام پر قرضے اس نے لے لیے اور وہ بیچارہ ویسے ہی دھکے کھا رہا ہے. لہذا اس کو انشور کرنے کے لیے ہر کی پاس بک الگ ہوتی ہے, ہر کی مانیٹرنگ الگ ہوتی ہے. یہ آن سائٹ یہ وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جا کے کہ آیا کہ, اور اس سے پوچھتے ہیں اس کاشتکار سے, آیا کہ تمہیں پیسے مل رہے ہیں یا تمہیں کتنا لون چاہیے, تمہیں کس طرح سے فائنانسنگ کس بینک نے کی ہے. اور اس کے وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی فائنانسنگ انہیں تسلی ہو جاتی ہے تو اس تسلی کے حساب سے وہ پھر آگے پروسیڈ کرتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنلائز فائنانسنگ کس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, اور اس کی مانیٹرنگ ایز سچ بہت زیادہ کی جا سکتی ہے. اور اس کی مانیٹرنگ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کافی رول پلے کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہم نے دیکھا جہاں بھی کبھی کوئی ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, فوری طور پہ اخبارات اس میں چیخنے لگتے ہیں, شور مچانے لگتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شارٹیج آئی ہے اور یہ شارٹیج نہیں ہونی چاہیے تھی. جب شارٹیج نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس پہ عملی اقدامات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو گلاٹ یا شارٹ فال آتا ہے وہ اس میں کمی پڑ جاتی ہے اور ریگولیٹڈ ہوتا ہے آئندہ سیزن کے لیے. ہم ایسے رات دن ایسی مثالیں دیکھتے ہیں, اخباروں میں عام نکل رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شارٹ فال ہوا, کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسے ریگولیٹ کر دیا. ٹو کلیکٹ periodical agricultural rural finance data for analysis, policy formulation and dissemination to general public. اچھا یہی نہیں کہ صرف وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو, یہی نہیں کہ صرف وہ پالیسی فارمولیٹ ہو,
یہی نہیں کہ رورل ڈیٹا سے انالیسس کی جائے کہ کتنا کس سیکٹر میں فائنانس ہوا اور اس فائنانس کے حساب سے کتنا گروتھ ہوئی. اب نیچرلی آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس شعبے میں بھی اگر آپ کی کوشش جاری ہوتی ہے تو اس میں آپ نتائج جو ہیں وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ایفرٹ ہوا اور اس ایفرٹ سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ریٹرنس ہوتے ہیں. This is the primary obligation of the person who is looking after it and supervising the whole issue. Similarly, expect this from the State Bank of Pakistan also کہ جب اتنا وہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسٹرکشنز جاری ہوتی ہیں, پالیسی بنتی ہیں, تو وہ اس کا آؤٹ پٹ جتنی جنرل پبلک ہے اس سے شیئر کیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے عوام کو, انہیں معلوم ہو سکے کہ یہ پالیسیز ہیں, اس کا یہ نتیجہ نکلا اور یہ گراس روٹ لیول تک یہ پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے. لہٰذا اس ڈیٹا کے ساتھ وہ جنرل پبلک کو انفارم کیا جاتا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں ٹو ایڈوائز فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس, بینکس, cooperative banks and agricultural chambers on agriculture and rural finance issues. ایک اس کا کام یہ بھی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ جتنے بھی چیمبرز وغیرہ ہیں یا کوآپریٹو بینکس ہیں, ایگریکلچرل بینکس ہیں, ان کو ایڈوائز کریں ڈیٹا کہ یہ اس نے پالیسی فریم ورک وضاحت کی تھی اور اس پالیسی فریم ورک کے حساب سے اب یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا, تاکہ رورل فائنانس وقت کے حساب سے بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی کوئی ایک اکثر زمینوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کاشت کوئی اس میں پرابلم ہو گئی, وہ پورا کراپ جو ہے وہ گرو نہیں کر سکا, یا جو ریکوائرڈ ان کا ٹارگیٹ تھا اس پرٹیکولر گروتھ میں کراپ کے وہ پورا نہیں ہو سکا. اگر کسی بینک نے فالٹر کیا اس کو فائنانسنگ میں, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فوراً اسے مانیٹر کرتا ہے, سپروائز کرتا ہے. تو یہ پوری چین ہے. جس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایشو آیا, اسے فوری طور پہ دا اسٹیٹ بینک پٹس اٹس فٹ ڈاؤن تاکہ کسی انداز میں جو ایگریکلچرسٹس ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو سکے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ آج بس پالیسی اننسیٹ کر دی اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ, کہ جہاں پالیسی اننسیٹ ہو گئی اور everything would be taken care of subsequently. But it is an ongoing process. With the start of the policy, it has to be implemented, and upon implementation, it has to be supervised, and when it is to be supervised, it has to be monitored, and the results coming out of the policy which has been enunciated will be strictly monitored, and subsequent corrections, if have to be made, they are implemented and acted accordingly. So this is how the State Bank of Pakistan, as far as the agri policy is concerned, implements. مزید دیکھتے جاتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایگریکلچرل فائنانسنگ میں انوالو ہوتا ہے. To initiate and undertake information dissemination and awareness building programs for farmers and special training programs for commercial banks. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پوری طرح مانیٹر کرتا ہے. اب ایگریکلچر کریڈٹ ہے, یہاں اس کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اب مانیٹرنگ کی ضرورت وہ کیسے بھی ہے کہ جو اس کا سپروائزری کریڈٹس ہوتے ہیں تو کم سے کم جس سے وہ امپلیمنٹ کروا رہا اس کو پتہ بھی تو ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اسپیشل ٹریننگ پروگرامس ارینج کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان کریڈٹ آفیسرس کا جو ایگریکلچر سے ایسوسیٹیڈ ہیں یا ریلیٹڈ ہیں, دے آر ٹرینڈ سو دیٹ the farmer may not be suffering on any account. It may not be an adverse influence on the farmers. The agricultural credit officers should be well versed in the role of credit lending as far as agriculture is concerned. And this is how the State Bank of Pakistan monitors whatever is being imparted. This is how one of the functions of the State Bank is to monitor and train those officers who are involved in agri credit because it's an important segment. مزید یہ ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور کیا کرتا ہے اسٹیٹ بینک جو ایگریکلچر فائنانسنگ کے امپروومنٹ کے لیے. ٹو بلڈ SBP رورل اینڈ ایگریکلچر فائنانس کیپیسٹی, ٹو آپریٹ ایز اے سیکریٹریٹ فار ایگریکلچر کریڈٹ ایڈوائزری کمیٹی. یہ معمولی رول نہیں ہے, کیونکہ
یہ کسی اور جگہ سیکریٹریٹ وغیرہ کا فارمولیشن نہیں ہوا. اور جب یہ سیکریٹریٹ بنی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو میجر اس میں کہیں سیٹ بیکس ہوں اس سیکریٹریٹ سے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں, تاکہ جو ہماری بیسس ہے جس سے ہماری اکانومی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ ہر طرح سے اسموتھ فلو اس کا ہوتا رہے اور کہیں سے کوئی رکاوٹ نہ آئے, اور یہ کسی کو بھی شکایت نہ ہو کہ کس طرح سے یہ ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رورل پالیسی ہے اس میں سیٹ بیک ہوا. لہٰذا سیکریٹریٹ از دیئر ان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وچ ایبسلیوٹلی اینڈ ٹوٹلی مانیٹرز دا کریڈٹ لینڈنگ ایز فار ایز ایگریکلچرل پروڈکٹ از کنسرن. اور یہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اور کسی فائنانسنگ میں اتنا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے سیکریٹریٹ پوری بنا دی گئی ہے, بلکہ یہ صرف ایگریکلچرل بیسڈ ایشوز جہاں آتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, تاکہ فوری طور پہ اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکے اگر کسی طرح سے بھی کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہو. لہٰذا دس از آلسو ون آف دا ویری امپورٹنٹ رول وچ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از انگیجڈ ان. یہ تو ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سیکریٹریٹ پوری تعمیر کر دی, اور سیکریٹریٹ کس طرح سے تعمیر کی کہ اسے مانیٹر کیا جا سکے جو ایگریکلچر کریڈٹ لینڈنگ ہے, اور اسی طرح سے تمام جتنے فرائض ہیں ایگریکلچر کریڈٹ کے حوالے سے وہ اسٹیٹ بینک کے سامنے آتے رہیں اور وہ ان کا ازالہ کرتا رہے. The organization of the department is spread over the following divisions. Division 1, Agriculture Credit Estimation and Target Monitoring Division. اب اس سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی ایگریکلچر کریڈٹ ایسٹیمیشن کہ اس سال اتنا ریکوائرمنٹ ہوگی کریڈٹ کی, کاشتکار اتنا استعمال کرے گا, اس کے لیے یہ کریڈٹ فائنینسنگ کی جائے گی اور اس سے یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہوگا. اس کے لیے ایک سیگمنٹ ہے, پورا ڈویژن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جس سے وہ ٹارگٹ مانیٹرنگ کرتا ہے. اور یہ ٹارگٹ مانیٹرنگ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس پرٹیکولر ایریا میں جب ہم نے اتنا کریڈٹ فائنینسنگ کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور اس نتیجے کی وجہ سے ایک یہ جو ڈویژن ہے پلئنگ این امپورٹنٹ رول, اور یہ ڈویژن 1 اس کو کہتے ہیں. نمبر 2, ایگریکلچر فائنینسنگ پالیسی ڈویژن. اب اس کا ایک ونگ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو پالیسی فارمولیٹ کرتا ہے. اس کی جو فائنینسنگ ہوتی ہے ایگریکلچرل بیسڈ, اس کے لیے یہ ڈویژن 2 کہلاتا ہے, which is known as Agricultural Financing Division. The next division is Services Training and Development Division. اب جو سروسز اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرووائڈ کرتا ہے وہ, اور ساتھ میں ٹریننگ. اب اخراجات ہوتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں, آفیسرز انوالوڈ ہوتے ہیں, تو کسی طرح سے بھی کسی کو کوئی رکاوٹ یا دقت پیش نہ آئے. ایک تو میں پہلے بھی آپ سے بتایا تھا میں نے کہ جو اس کے آفیسرز ہوتے ہیں اس کا ٹریننگ پروگرام الگ ہوتا ہے, دوسرے جو قرضہ لینے آتے ہیں ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں تاکہ جو پراپر یوٹیلائزیشن لیٹسٹ ایگریکلچرل ٹیکنیکس کا ہے ان کو معلوم ہو سکے, اور نئی جو میتھڈالوجی ہے وہ اس کو استعمال کریں تاکہ اس سے آؤٹ پٹ. آبجیکٹو ہر چیز کا یہی ہوتا ہے, یہ ساری ایفرٹس کرنے کا, ایکسرسائز کرنے کا آبجیکٹو صرف یہی ہے کہ آپ کے ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز کیا جا سکے. تو لہذا اسٹیٹ بینک نے ایک ڈویژن اپنے یہاں اسٹیبلش کیا جس کی وجہ سے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ آف دی آفیسرز اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا لونیز ہو کم ہیئر فار دی ایکسٹینشن آف دا کریڈٹ, تاکہ انہیں نئے طریقے بھی بتا دیے جائیں اور انہیں سجیسٹ کر دیا جائے تاکہ ان کی آسانی ہو سکے. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایگریکلچرل کریڈٹ فائنینسنگ کتنا سگنیفیکنٹ رول اسٹیٹ بینک کی پالیسیز میں پارٹ پلے کر رہی ہے. اب اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تو ہو گیا ایگریکلچر, دوسرا اور بھی کچھ اسٹیٹ بینک کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کا تو بہت بڑا رول ہے. اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں محسوس ہوگا, اب میری بات آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اسٹیٹ بینک اپنے آپ کو الگ کر لے ہماری اکانومی سے تو اکانومی اتنی فلو میں نہ رہے, وہ کلیپس کر جائے. تو لہٰذا اسٹیٹ بینک کا رول ہر طرح سے مفید اور فعال ہوتا ہے. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہو گیا ایگریکلچر فائنانسنگ, دوسرا وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے بینکوں پر ریگولیشنز کیے جا سکتے ہیں تاکہ جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اب
44% یا 50% جو پاپولیشن ہے وہ تو ایگرو بیسڈ ہے، رائٹ. اب جو بقیہ رہ گئی وہ اس کو بھی تو دیکھنا ہے، اسے چھوڑ تو نہیں دیا جا سکتا. اور وہ جو بقیہ پاپولیشن ہے وہ کس طرح سے کمرشل انسٹیٹیوشنس میں جاتی ہے اور کس طرح سے ریگولیٹ ہوتی ہے تاکہ مزید جنرل پبلک کو مشکلات نہ ہوں. ہم ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں، اس میں آپ یہ محسوس کیجیے گا واٹ از دا بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ. Banking Inspection Department is one of the core departments at SBP. Its mission is to strive for soundness and stability of the financial system and safeguard interest of stakeholders through proactive inspection compatible with best international practices. BID plays a pivotal role in meeting SBP's main responsibility of supervising the financial institutions to maintain soundness of the system and protection of the interest of depositors, thereby ensuring public confidence in the system. In order to assess a financial institution, BID conducts regular on-site inspection of all scheduled banks, inclusive of the foreign banks and the development finance institutions. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ مانیٹر کرتا ہے تاکہ تمام بینکوں کی کارکردگی بہت اعلیٰ ہو اور جو پبلک ایٹ لارج ہے اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، چاہے وہ شیڈیولڈ بینکس ہو یا نان شیڈیولڈ بینکس ہوں، کسی طرح کا ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی بھی کمرشل فائنانس انسٹیٹیوشن ہے، کچھ بھی ہو وہ ان کو مانیٹر کرتا ہے ان کی ایکٹیویٹیز، تاکہ ایک تو اپنے بینک کے انٹرسٹ کے لیے، کیونکہ بعض عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایمبیشیس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے بڑا کچھ جو ڈیویٹ کرتا ہے رولز کو وہ بھی کر گزرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈیویشن ہوتا ہے اس پالیسی کا تو اس میں پھر تکلیف ہوتی ہے اکنامکلی، بوتھ فار دا کنزیومرز اور دا کسٹمرز ایز ویل ایز فار دیٹ پرٹیکولر بینک. لہٰذا اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور میں آپ سے پچھلے لیکچرز میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے آڈیٹرز بھیجتا ہے جو چیک کرتے ہیں، جو سپروائز کرتے ہیں، جو مانیٹر کرتے ہیں. کس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں؟ اس کی فنکشننگس کو مانیٹر کرتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ایک ریٹ آف انٹرسٹ ہے. بہت سی جگہ کسی کو کہہ دیا گیا کہ آج تمہیں ہم ریٹ آف انٹرسٹ 12% پہ دیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے اس سے پہلے جو سارے بینکوں کو بلا کر کہ آپ 14% سے کم نہ کیجیے گا اور 14% رکھیے گا منیمم، اور اس سے زیادہ آپ جتنا اپنی انٹیمیڈیشن کاسٹ کے حساب سے آپ مینیج کر لیجیے گا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آپ انڈر ہینڈ آپ نے اگر 12% پہ کیا، 2% میں اگر کروڑوں روپے کا فائنینس ہے تو کتنا فرق پڑ جائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے کہیں کوئی پالیسیز، جیسے پچھلے دنوں کنزیومر فائنانسنگ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت زیادہ سختی کر دی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جتنا بھی فائنانس ہے وہ انڈیویجولس کو دے دیا گیا. ایک بینک، دوسرا بینک، تیسرا بینک، چوتھا بینک، تمام جتنے بھی بینکس ہیں وہ سب کنزیومر فائنانسنگ میں لگے ہوئے تھے. اب اس کے وجہ یہ ہوئی کہ ایک سپر سیچوریشن لیول آ گیا اور اس لیول کو میٹ وتھ کرنے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، اٹ پٹ اٹس فٹ ڈاؤن، کہتا ہے نہیں بھائی اب بہت ہو گیا فائنانسنگ، اب آپ سامنے آ جائیں اور یہ اس میں رک جائیں اور اب ریکوری پہ زیادہ اسٹریس کیجیے تاکہ جو پیسے دیے گئے ہیں وہ واپس بھی تو آئیں. اس لیے اس نے پھر اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی اور جو مختلف بینکوں میں گئیں اور جا کے اس نے ریکوری پروسیس کو دیکھا اور انشور کیا کہ ریکوری ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ڈائریکٹ انڈر دا نوز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور وہ اسے بہت الرٹلی فالو کرتا ہے. اور خاص طور سے آپ نے گاہے بگاہے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے فوری طور پہ شی کمز فارورڈ ود سم کائنڈ آف اے پالیسی اسٹیٹمنٹ ایز فار ایز the monetary policy is concerned, as far as the banking regulation is concerned, as far as any other practices which are being carried on in various banks are concerned. So naturally it is an ongoing process. اور اگر یہ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو پھر اللہ ہی جانے کیا ہوگا. ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے. ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کس انداز میں کام آتا ہے. جب تک یہ نہ ہو شاید ہم بہت سی باتوں سے غافل ہو جائیں اور بہت سی بات ہم جان کر وہ کر دیتے ہیں جس سے ہم پالیسی ڈیویشن کر رہے ہوتے ہیں.
The present supervisory structure at the department is institution focused, whereby concerned desk in charges have been assigned specific institutions for effective monitoring through on-site examination, off-site reports from banking supervision department and various market reports. The regular on-site inspection is conducted on the basis of this aspect is very important, کیونکہ ہر جگہ پہنچ کر اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے مانیٹر کرنا، دیکھنا، پالیسی کو سمجھنا، امپلیمنٹیشن اس کا دیکھنا، اس سے فیڈ بیک حاصل کرنا، انوائرمنٹ سے فیڈ بیک لینا کہ یہ پالیسی دی گئی ہے، یہ سارا بھی اسٹیٹ بینک کا کام ہے. اور کس طرح کرتا ہے؟ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس میں لگا ہوا ہے، اور کس بیسس پہ لگا ہوا ہے وہ آپ یہ دیکھیے. اٹ آپریٹس ود ان دا اینڈ آن دا بیسس آف کیملز فریم ورک. اب کیملز فریم ورک کیا ہے؟ کیپٹل ایسٹ کوالٹی، مینجمنٹ، ارننگس، لکوڈیٹی، سینسٹیوٹی اینڈ سسٹم اینڈ کنٹرولز، یہ چیزیں ہوتی ہیں کیملز. اور اس کی بیسس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائز کرتا ہے. اور یہی آپ دیکھیے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کیملز. یاد رکھنے کے لیے بھی ہمیں آسان ہوتا ہے. کیملز جب کہیں گے تو اتنی ساری باتیں ذہن میں آ جائیں گی. اور اسی نیٹ ورک کو، انہی کوالٹیز کو، اسی مینجمنٹ کو، اسی لیکوڈیٹی پرابلمس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اسی طرح کے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے، پھر کنٹرولز افیکٹو ہیں نہیں، یہ سارا فریم ورک اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ہوئے ہے اور وہ گاہے بگاہے اس کو چیک کرتا ہے. Camels are an effective rating system for evaluating the soundness of financial institutions on a uniform basis and for identifying these institutions requiring special attention or concern. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی پالیسی ایسی اننسیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ مشکل ہوتی ہے امپلیمنٹ کرنا، اور امپلیمنٹ کرنے میں جب پرابلم ہوتی ہے تو اس کی وہی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ اسٹیٹ بینک کو اس کا فیڈ بیک جاتا ہے تو اسٹیٹ بینک اس کو پھر ریکٹیفائی کرتا ہے، ماڈیفائی کرتا ہے، اور ماڈیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر اس کو ٹون ڈاؤن کر کے یا اس کو ری ماڈل کر کے پالیسی دوبارہ بنا کر بھیجتا ہے. تاکہ کیونکہ ہر چیز کا اینڈ جو ہے وہ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے اینڈ یوزر. اس کا مطلب ہے بورور ہوا یا ڈپازیٹر ہوا. اب اگر وہی تکلیف میں ہے، اسی کا ہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی پالیسیز کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کافی اپنا فوکس اس بات پر رکھتا ہے. Here the focus of inspection is generally on the risk assessment policies. Risk assessment is of primary concern. اور رسک اسیسمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ رسک اسیسمنٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی پالیسی ایسی ہے اور کسی بینک نے کریڈٹ اس حساب سے لینڈ کر دیا ہے اور وہ کریڈٹ ورتھ وائل نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ بجائے اس سے فائدہ ہونے کے کمرشل بینک کو اور کنزیومر کا انٹرسٹ پورا ہونے کے، وہ دونوں کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہو گیا. جتنا بینک نے اپنا پیسہ لگایا، جتنا اس نے پیسہ لیا، وہ سارے ڈوب گئے اور بینک کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. تو اس لیے یہ رسک اسیسمنٹ کی جو پالیسی ہے، اس میں بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اور پھر اس کے حساب سے، کیونکہ دیکھیں جب رولز بنتے ہیں، پروسیجرز امپلیمنٹ ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن جب ان کا ہو جاتا ہے ساری پالیسیز کا، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گائیڈ لائنز فالو ہوئی ہے، وہ ایک جب رول بنا دیا گیا تو رول ہیز ٹو بی اوبیڈ. اور رول ہمیشہ انٹرسٹ میں ہوتا ہے. کس کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے؟ جو رول امپلیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے اور جس پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ سارا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رکھا ہے. اور پروسیجرز کا ڈیویشن کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے. whether it is the procedures of the banks, because it controls the environment and to keep attached risks within acceptable limits and compliance with laws, regulations and supervisory directives. یہ ایسی چیز ہوتی ہے تاکہ رسک کا سپرویژن ہو جائے اور رسک زیادہ سے زیادہ کم رکھ دیا جائے، منیمائز ہو جائے چانسز کہ کسی طرح سے بھی کوئی بات اگر سامنے کریڈٹ لینڈنگ ہوئی تو رسک جو ہے وہ اس میں منیمل ہے. اب کیا ہوتا ہے جب اگر منیمم رسک ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کریڈٹ لینڈنگ سیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو لینڈنگ کمرشل بینکس کرتے ہیں یہ اپنے آپ سے تو جنریٹ نہیں کرتے نا.
یہ تو آپ کا ہی پیسہ ہے, پبلک کا پیسہ ہے, یہ ڈپازٹرس کا پیسہ ہے. تو اگر ایک بار ایسی انویسٹمنٹ کر دیا گیا تو وہ ریٹرنس ہی اس کے نہ آئے اور جو پرنسپل تھا وہی ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا, تو پھر ڈپازیٹر کو کہاں سے دیں گے؟ لہذا رسک انالیسز از اے میجر سیگمنٹ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور یہ پریکٹس آج کل آپ اخباروں میں دیکھا ہوگا, اسپیشلائزڈ ایریا ہے رسک اسیسمنٹ کا. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو رسک ہوتا ہے وہ ہر بینکوں نے اپنے یہاں اب رسک انالسٹ اپوائنٹ کیے ہیں, رسک مینیجرز اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ جب وہ فائنینسنگ کی جا رہی ہے تو اس میں کتنا رسک انوالو ہے. رسک آف دا فائنینسنگ جو ہو رہی ہے اس میں وہ انشور کرتے ہیں کہ اس کا کولیٹرلی بیکڈ ہے. اس کے بعد پالیسی آف دا بینک اینڈ پالیسی آف دا اسٹیٹ بینک ایز ویل ایز دی انوائرمنٹ ان وچ دس سسٹم از گوئنگ ٹو آپریٹ. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ لینڈنگ اگر کر دی اور وہاں کوئی سسٹم اسے سپورٹ کوئی کر ہی نہیں رہا, انوائرمنٹ اسے سپورٹ کر ہی نہیں رہا, تو وہ جو پیسہ آپ نے انویسٹ کرنے کے لیے دیا تھا بورور نے لیا اور اسے ضائع کر دیا. لہٰذا اس کا ریٹرن بھی تو انشور ہو. یہ آپ بتائیے کسے دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, وہ تو بڑا خوش ہوگا کسی کو جا کے آپ پیسے دے دیجئے, he'll be the happiest person on earth to receive the money from somewhere. So naturally when you are giving it on purpose, so what do you expect? You would expect that your principal would be safe along with the interest and the profit which is going to generate out of it. So this is of utmost importance that as far as the investment aspects are concerned, this investment is required and the due risks are calculated. In continuation of the inspection process, discussions are held with external auditors to review banks' internal controls, compliance with legislation and prudential standards and adequacy of provisions. ہر بینک کے اپنے انٹرنل آڈیٹرز بھی ہوتے ہیں, ان کے چیکس اور کاؤنٹر چیکس بھی ہوتے ہیں. یہ پروسیس چیک اور بیلنس کا ہر جگہ ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہو یا اپنا اس بینک نے خود وضع کیا ہوا ہو. اب اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ان آڈیٹر سے ملتا ہے. انٹرنل آڈیٹرز بھی ہوتے ہیں بینکوں کے اور ایکسٹرنل آڈیٹرز بھی ہوتے ہیں. ایکسٹرنل آڈیٹرز بیسکلی ان کا رول ہوتا ہے بیلنس شیٹ وغیرہ بنانا, اوور ویو دینا. جس وقت اینول رپورٹ شائع ہوتی ہے ساتھ میں اس میں سارے سال کا حساب کتاب اس میں شامل ہوتا ہے, وہ بیلنس شیٹ بن کے ایک موٹی کتاب بن جاتی ہے جو اینول رپورٹ کے نام سے شائع ہوتی ہے ہر بینک کی. لہذا اسٹیٹ بینک اپنے آڈیٹرز سے ان ایکسٹرنل آڈیٹرز سے انٹریکشن کرواتا ہے اور ان آڈیٹرز سے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ کیا پالیسی فلاز تھے, کیا پالیسی ڈیویشن تھا اور کیا کس چیز پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک چیک اور بیلنس کا سلسلہ برقرار رکھے. اور وہ ایکسٹرنل آڈیٹرز اس بات کا ذکر کرتے ہیں اپنے رپورٹ میں, ان کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھی آبلیگیشن, اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آگے ہو سکے. اگر کہیں کوئی پرابلم ہوئی ہے ایک سال کے اندر جس کی وہ بیلنس شیٹ یا اینول رپورٹ شائع ہو رہی ہے, اس میں اگر ذکر نہیں آ سکا تو آگے جو آئندہ سال ہے اس پرسپیکٹو کو اچھی طرح ٹچ کیا جائے اور اس پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے اس کو کنٹینیو کرنا. یہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر سے مل کر اس پالیسی فریم ورک کو باقاعدہ مینٹین کرتا ہے. Here again I would like to point out that it is on account of the close surveillance, it is on account of the close supervision, it is on account of the close and systematic monitoring by the State Bank of Pakistan. وہ یہ انشور کرتا ہے تاکہ ان کا پراپر فنکشننگ ہو سکے ہر کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا. اور اسی انداز میں جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے BID وہ کافی پرومیننٹ رول پلے کرتا ہے. تاکہ ایک تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ ایگریکلچر فائنینسنگ کیا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو دوسرا اور سپرویژن کا جو کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کرتا ہے اس کا بھی ایک سلسلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بینکنگ اور سپرویژن ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ جو سارے بینکوں کا مانیٹرنگ پرپزز کے لیے ہوتا ہے, جو ان کا رول ہوتا ہے, جو فنکشنز ہوتا ہے, تاکہ آبجیکٹیو, ایز آئی ہیڈ بین ٹیلنگ یو, دی آبجیکٹیو از آلویز the interest of the consumers, customers or the clients, as well as the protection and the security of that particular financial institution.
So this is how BID of the State Bank of Pakistan conducts itself. BID conducts the regular full scope examination of banks pursuant to an inspection schedule. However, flexibility exists in policy for frequency of inspections depending upon the need to maintain safety and soundness. یہ انسپیکشن جب ہوتا ہے, اب ایسا تو نہیں ہے کہ صبح سے شام تک آپ کام کر رہے ہیں, بیچ میں اسٹیٹ بینک کے آڈیٹرز آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ نے جتنا کام کیا ہے وہ دکھائیے. اس سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتا ہے. لہذا اسٹیٹ بینک نے سارے بینکوں کے ساتھ مل کر ایک ٹائم فریم طے کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر, چاہے وہ 6 مہینے ہو, 3 مہینے ہو, 2 مہینے ہو, 1 مہینہ ہو, گاہے بگاہے وہ آ کے چیکس کرتا ہے. اینڈ اٹ از آل آن اکاؤنٹ آف دا میوچل کنسلٹیشن وچ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز وتھ دا پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اور یہ اپنے آڈیٹر بھیج دیتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو کیملز کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ فریکوینسی ڈٹرمن کرتا ہے. کیملز ریٹنگ is a criteria to determine the frequency of inspection of banks, as weak institutions are given greater attention. Special investigations that are targeted inspections are also conducted as and when circumstances so warrant on the basis of complaints or market reports about specific institution. کبھی کبھی جب بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس شکایات بھی پہنچتی ہیں کہ یہ پرٹیکولر بینک جو ہے یہ پبلک کو اس طرح سے کیٹر نہیں کرتا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے. تو وہ سرپرائز انسپیکشنز کیری آؤٹ کرواتا ہے, وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک کا پرویو یہ ہے کہ اگر اکثر بینکوں کے آگے آپ بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں دیکھتے ہوں گے, لوگ فیسیں جمع کروانے جاتے ہیں بچوں کے, یوٹیلیٹی بلز جمع کروانے جاتے ہیں, وہ کچھ اور ان کے پاس سوئی گیس کا بل جمع کروانے جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے لمبی قطاریں ہوتی ہیں, دھوپ میں بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں مشکل پیش آتی ہے. تو پبلک نے اسٹیٹ بینک کو شکایت کی تو اسپیشل کاؤنٹرز ہر بینک کے اندر قائم کیے گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ آئیں آرام سے یہاں پہ اپنا بل جمع کریں. ان کا انوائرمنٹ جو ہے بڑا کنڈیوسو ہے, وہ ہے کنڈیشن انوائرمنٹ ہے. اگر گرمی ہے تو نیچرلی وہاں جائیں. پھر پانی کا بندوبست اسٹیٹ بینک نے اپنی ٹیموں کو بھیجا بینکوں میں کہ جاؤ دیکھو جا کے کہ وہاں پانی پینے کا بندوبست ہوتا ہے یا نہیں. جتنے اسٹیٹ بینک کے جو آڈیٹرز تھے باقاعدہ وہ آئے, انہوں نے چیک کیا اور پوائنٹ تک بتا دیا کہ اس جگہ آپ چلر رکھیں. جیسے ہی آپ داخل ہوں اور داخل ہونے کے بعد آپ کو اگر کسی صارف کو, کسی کسٹمر کو, چاہے وہ بل ہی جمع کروانے کیوں نہ آیا ہو, وہ وہاں جائے اور اگر اسے پیاس لگے تو وہ پانی پی لے. یہ بھی اسٹیٹ بینک اپنے ذمہ لیتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ کام اپنا دیکھتا ہے کہ ہو رہا ہے یا نہیں. اب یہ تو تھا بینکنگ کنٹرول کا حصہ. یہ بھی تھا کہ کس طرح سے ایگریکلچر کریڈٹ میں حصہ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فائنینشیل مارکیٹس میں کس طرح سے انوالومنٹ اس کا ہوتا ہے. فائنینشیل مارکیٹس کس طرح سے پرویو میں آتی ہیں اسٹیٹ بینک کی. فائنینشیل مارکیٹ از ون آف دا 3 نیو ڈپارٹمنٹس constituted on restructuring of exchange and debt management department and investment services cell on September 14, 2006. اب یہ رول کیا ہوتا ہے اس کا, کہ کس طرح سے یہ فائنینشیل مارکیٹ کو سپروائز کرتا ہے. دس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل ٹو فارمولیٹ پالیسیز اینڈ ریگولیٹ کنڈکٹ آف ڈومیسٹک منی ایکسچینج, سیکورٹیز and derivatives markets, as well as to disseminate market data analysis and to set up strategies, products for market development. اب کیا ہے, ڈیریویٹو مارکیٹ ہوا, بانڈ مارکیٹ ہوا, منی مارکیٹ ہوا, کیپٹل مارکیٹ ہوا, یہ کیا سب بالکل آزاد ہیں؟ انہیں کوئی کنٹرول نہیں چاہیے, انہیں کیا کوئی سپرویژن کی ضرورت نہیں ہے, انہیں یہ کیا چیک اور بیلنس کا کوئی کانسیپٹ ان کے لیے نہیں ہے. یہاں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان انشور کرتا ہے کہ جو ظاہر ہے جہاں پیسے کی بات آئے گی وہاں چیک اور بیلنس کا کانسیپٹ سب سے پہلے آئے گا. یوں ہی ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چیک اور بیلنس جو ہے وہ ہر جگہ
زیادہ تر ہوتا ہے. لیکن جہاں پیسے کا فائنینشیل آبلیگیشنس ہوتے ہیں وہاں تو اور بھی زیادہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں کیا فنکشنز ہیں؟ ٹو فلفل دی ابو دا ڈپارٹمنٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 3 divisions. Each division is subdivided into different units. The first is the market policy and regulations. A, review and formulate market related policies, regulations, CRR, SLR, Dealers Code of Conduct, Public Debt Act, market settlement issues, interbank brokerage monitoring. B, Secretariat for the Derivatives Approval and Review Team. یہ سرپرائز انسپیکشنز ہوتے ہیں ڈیریویٹو مارکیٹ میں. اسٹیٹ بینک کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہ جا کے چیک کرتی ہیں کہ کس طرح سے یہ رول پلے ہو رہا ہے. فردر آن سی, ریویو اینڈ کوآرڈینیٹنگ ود بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ آن انفورسمنٹ آف Treasury specific inspection comments with existing regulations governing foreign exchange derivatives and debt markets. D, policy issues pertaining to other departments, etc. E, coordination with relevant market associations, committees and players, subcommittees on treasury and capital markets. So this is how the State Bank of Pakistan mentions that how it is going to supervise the capital market as well, the money market as well. And this is considered to be of utmost importance. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بہت آپ سے گزارش کر چکا تھا کہ یہ مارکیٹ سینسٹیو انڈیکیٹرز ہیں. باہر انویسٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو انویسٹر ہے وہ deserves that the money that it is going to invest must be fully secured. اب وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کرے یا نہ کرے. لیکن یہاں اسٹیٹ بینک جب انٹروین کرتا ہے, اسٹیٹ بینک جب مانیٹر کرتا ہے, تو اسے تسلی ہو جاتی ہے انویسٹر کو کہ وہ اگر پیسہ یہاں پہ لگائے گا تو اس کا پیسہ سیف ہوگا, سیکیورڈ ہوگا, اور اس وجہ سے اس کی سیکیورٹی انشورڈ ہوتی ہے اور وہ آنکھ بند کر کے یہاں انویسٹمنٹ شروع کر دیتا ہے. کہیں بھی یہ دیکھیں گے آپ کہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے ایسے آزاد نہیں ہے. وہاں سینٹرل بینک اپنا پارٹ ضرور پلے کرتا ہے. سینٹرل بینک یا ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جتنا بھی منی مارکیٹ ہے, کیپٹل مارکیٹ ہے, اسے چیک اینڈ بیلنس اپنے پرویو میں رکھتا ہے اور اس کے حساب سے آگے کیری آن کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک رول مارکیٹ انالیسس کا بھی ہے. مارکیٹ انالیسس اینڈ فورکاسٹنگ. ویل سی کہ ہاؤ مارکیٹ انالیسس از کیریڈ آؤٹ. اے, ایکسچینج ریٹ اینڈ فارن ایکسچینج مارکیٹ انالیسس. بی, انالیسس آف منی اینڈ ڈیٹ مارکیٹس. سی, ڈیریویٹیوز مارکیٹ انالیسس. ڈی, preparation of monthly market update, quarterly financial market review. E, liquidity forecasting and database management of permanent and floating debts. F, assist in formulation of sovereign domestic debt plan. G, external debt maturity profile. So this is how the State Bank of Pakistan monitors whatever functions are going on in the capital market. And it is quite important that how it plays a role. Market analysis کے بغیر تو اسٹیٹ بینک کا کام چلتا ہی نہیں ہے, انویسٹر کا کام نہیں چلتا. باقاعدہ رپورٹس ہوتی ہیں جو اسٹیٹ بینک شائع کرتا ہے گاہے بگاہے, جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک نے رپورٹ لکھی, یہ کس بیسس پہ لکھی گئی, اور یہاں انویسٹمنٹ کا کیا ریشیو ہے, انویسٹمنٹ کا کیا پورٹ فولیو ہے, انویسٹمنٹ کس طرح سے پروٹیکٹڈ ہے. اور اس کے بعد مارکیٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ہی بناتا ہے. اور یہ مارکیٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ اے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز فار سوورن ڈیٹ انسٹرومنٹس, derivatives products, strips, Islamic instruments. B, market development projects like listing of GOP securities, automated auction, payment system, Islamic market development, market systemic issues, and market benchmarks. C, market publications. D, foreign exchange, money market, derivatives market analysis. So this is how the State Bank of Pakistan monitors the entire process. چاہے وہ فارن ایکسچینج ہو, چاہے وہ منی مارکیٹ ہو, چاہے وہ ڈیریویٹیوز مارکیٹ انالیسز ہو, چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ ہو, چاہے وہ منی مارکیٹ ہو,
غرض کہ کسی انداز میں کوئی ٹرانزیکشن ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سے اپنی نگاہیں بچا کے رکھے. وہ ہر جگہ ہر چیز میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کا یہ جو انوالومنٹ ہے یہ دور رس نتائج کا حامل ہے. کہیں کہیں وہ ایڈوائزریز ایشو کرتا ہے، کہیں کہیں اسٹرکٹ کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہے، کہیں کہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے حالانکہ اس کا پراپر فیڈ بیک ہو رہا ہے یا نہیں، ان آرڈر ٹو انشور دیٹ واٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا منی مارکیٹ، ان دا کیپٹل مارکیٹ، ان دا بانڈ مارکیٹ، اور واٹ ایور transactions are taking place, whether it is the stock exchange, whether it is the simple dealing of the commercial financial institutions, or it is the scheduled banks transaction, it is the non-scheduled banks transaction, whatever is happening, it is direct within the purview of the State Bank of Pakistan. اب آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جتنے ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک کا ایک پلر ہے جو اگر ادھر ادھر ہو کچھ اس میں گڑبڑی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. لہذا ہر ڈپارٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک کا ہے وہ بڑی ہی تنبیہی سے، بڑے ہی کلوز اسکروٹنی کے ساتھ ہر اپنا رول پلے کرتا ہے، اور اسی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اکنامکلی کوئی پرابلم آتی ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک کا انٹرونشن پورا ہوتا ہے. یہ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ فنکشنز ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیکچرز جیسے جیسے پروگریس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح سے اور ہمارے لائف میں انوالوڈ ہے، اور یہ ٹرانزیکشنز کس طرح سے سپروائز اور مانیٹر کیے جا سکتے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول ہے جو ہم نے دیکھا اپنے اس لیکچر میں، چاہے وہ ایگریکلچر کریڈٹ ہو، چاہے وہ بینکنگ کے کوئی پرنسپلس ہوں، چاہے وہ منی مارکیٹ ہو، کسی انداز میں بھی کچھ ہو تو وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور سپروائز کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اٹ از انف فار ناؤ. آئی ول میٹ یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.